السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوپی رام نے بڑے احترام کے ساتھ سر جھکا دیا۔ اچانک اہل دربار نے دیکھا کہ ساہوکار نند لال کے بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، مگر اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسخ نظر آنے لگا۔ گوپی رام کی خاموشی نے کئی سال پرانے رشتے کا ایک ایک تار توڑ دیا تھا۔ گوپی، یہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ تو مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب نند لال اپنے اس غلام سے مخاطب تھا جس نے کئی برس کی رفاقتوں کو بھول کر شاہی محل کا انتخاب کر لیا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے، بے وفا دنیا، ناپائیدار اور منافق دنیا۔ تو بھی اسی دنیا کی قاتل ادا کا شکار ہو گیا۔ میرے دل میں تیرے خلاف شکایتوں کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، مگر میں تیری خوشی کی خاطر کوئی گلہ نہیں کروں گا۔ نند لال کے سینے کی تپش سے الفاظ جل اٹھے تھے۔ دھواں پھیلا تو چہرے کی سیاہی کچھ اور بڑھ گئی۔ پھر وہ ہندو سود خور مڑا اور سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ سمراٹ، شہنشاہ، آپ جیت گئے اور نند لال ہار گیا۔ آپ کو جیتنا ہی چاہیے تھا کہ آپ کے ماتھے کی ریکھائیں بے جوڑ ہیں۔ اب میں اپنی مرضی سے گوپی رام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مگر میرے حال پر اتنا کرم کیجیے کہ اگر میں سال میں ایک دو بار اس سے ملنا چاہوں تو۔ نند لال نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور رحم طلب نظروں سے علاء الدین خلجی کی طرف دیکھنے لگا۔ اجازت دی جاتی ہے کہ تو سال میں ایک بار گوپی رام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ علاء الدین خلجی آداب شاہی سے مجبور ہو کر زیر لب مسکرایا، ورنہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک انسان نما جانور کی اس خواہش پر سرے دربار قہقہے لگائے۔ جیسے ہی علاء الدین خلجی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، ساہوکار نند لال دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ سلطان کو مسکراتا دیکھ کر تمام درباریوں کے ہونٹوں پر بھی ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ وہ نند لال کی وحشت آمیز حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر جب نند لال رسم سجدہ ادا کر چکا تو سلطان نے ملک نصرت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خراج میں وصول کی جانے والی اس کی تمام رقم کو 4 گنا کر کے واپس لوٹا دو۔ یہ اضافی رقم گوپی رام کی ذات پر کیے جانے والے اخراجات میں شامل ہے۔ نہیں مالک، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نند لال نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ شہنشاہ جب کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق دیتے ہیں۔ اس دولت کے ساتھ ہم تجھے اپنی سلطنت میں امان بھی بخشتے ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی بسر کر۔ علاء الدین خلجی نے ایک کم حیثیت سود خور کی نفی کر دی تھی۔ ملک، اسے 2-4 دن ہمارے مہمان خانے میں رکھو۔ علاء الدین خلجی دوبارہ نصرت خان سے مخاطب ہوا، پھر اسے یہ بھی بتاؤ کہ ایک ساہوکار اور شہنشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سلطان کے اس حکم کے ساتھ ہی دربار برخاست ہو گیا۔ نند لال کوئی 1 ہفتے تک محلات شاہی کی سیر کرتا رہا، اور اسی دوران گوپی رام اپنی مرضی سے اپنا آبائی مذہب بدل کر مسلمان ہو چکا تھا۔ خود سلطان علاء الدین خلجی نے اس کا نام ملک کافور تجویز کیا تھا۔ تبدیلی مذہب کی اس تقریب میں نند لال بھی شریک تھا۔ اسے گوپی رام کے ملک کافور ہو جانے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھاتا رہا، بچھڑنے والا جب بچھڑ گیا تو وہ اپنا دل بدلے یا مذہب تبدیل کر ڈالے۔ نند لال نے بھی اپنی زندگی کے اس جذباتی حادثے کو کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا تھا، اور پھر وقت رخصت قریب آ گیا۔ نند لال شاہی مہمان نوازی سے لذت آشنا ہو کر اپنے شہر کمبایت واپس جا رہا تھا۔ الوداعی لمحات میں تنہائی کی چند ساعتیں ملتے ہی اس نے سرگوشیوں میں اپنے سابقہ محبوب غلام سے کہا تھا، گوپی رام تو آخری سانس تک گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ مجھے اس وقت تک اسلام کی قبا پہننی ہوگی جب تک گردش وقت تیرا اصلی لباس واپس نہیں کر دیتی۔ میں نے علاء الدین کو خوب پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزدہ ادا کے
حربیں ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ اب میں تجھے دیوتاؤں کے حوالے کرتا ہوں، دیوتا ہی مجھے شکتی دیں گے اور دیوتا ہی ہماری مہان بھومی کو حملہ آوروں سے پاک کریں گے۔ یہ کہتے وقت نند لال کے چہرے پر دنیا کی تمام کالک ابھر آئی تھی اور آنکھوں میں راون جیسی شیطنت کا عکس نمایاں تھا۔ مگر جب وہ گوپی رام سے اپنے دل کی بات کہہ کر کمبایت جانے لگا تو سپاہیوں نے اسے زارو قطار روتے دیکھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، گوپی تجھ سے بچھڑنے کا یہ پہلا دن ہے، ابھی سے دل کی حالت غیر ہوتی جاتی ہے، تو پھر آنے والے ماہو سال کیسے گزریں گے؟ گوپی میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ نند لال محل سے باہر آتے ہی نوحہ خوانی کرنے لگا تھا، لیکن سپاہیوں کی سرد نگاہیں دیکھ کر وہ خود بھی ہولی کی آگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور پھر سلطان علاء الدین خلجی کو بے شمار دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ دہلی کے اکثر باشندوں نے نند لال اور گوپی رام کے بچھڑنے کے اس رقت انگیز منظر کو دیکھا اور بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر ان میں سے ایک شخص بھی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ نند لال دہلی کیوں آیا تھا اور اس کی گریہ وزاری کا حقیقی سبب کیا تھا۔ دہلی کے عام باشندوں نے تو ایک منظر فراق دیکھا اور اپنے حساس دلوں پر اس کے اثرات محسوس کرنے لگے، لیکن اس وصال اور جدائی کے پس منظر میں کیا تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ پھر جب سپاہیوں نے سلطان کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ کسی تاثر کے بغیر کہنے لگا، کاروبار حیات اسی کا نام ہے۔ بڑے تاجر اپنی پسندیدہ چیز خرید لیتے ہیں، چھوٹے سوداگر بازار سے مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ نند لال بھی ایک حقیر سا سود خور تھا، اپنی ہی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ کہہ کر سلطان علاء الدین خلجی نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا، وہ قہقہا جو حکمرانوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ جب اس فاتحانہ قہقہے کی باز گشت ختم ہوئی تو سلطان نے ملک کافور کی طرف دیکھا، جو سرخ لباس میں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ایران کے آتش کدے کا کوئی دہتا ہوا انگارہ دہلی کے دربار میں پہنچ گیا ہو۔ اس کے بعد ملک کافور کی محبوبیت کا سفر شروع ہو گیا۔ سلطان کی بیگمات کے شبستان آتش حسد سے جل اٹھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علاء الدین خلجی کے سامنے لب کشائی کر سکے۔ سلطان کی پہلی بیوی جو اس کی چچا زاد تھی، پہلے ہی اپنے شوہر کی توجہ سے محروم ہو چکی تھی۔ پھر بھی سلطان کے دل میں جلال الدین خلجی کی بیٹی کے لیے جو نرم گوشہ موجود تھا، اسے دوسری نو مسلم بیویوں نے اپنے حسن کی کرشمہ سازیوں سے پہلے ہی پتھرا دیا تھا، اور اس رشتے کے درمیان جو ایک کچا دھاگا باقی رہ گیا تھا اسے ملک کافور نے توڑ دیا تھا۔ یہ اس خوبصورت غلام کی پہلی فتح تھی۔ پھر ملک کافور گجرات کی سابقہ رانی کملا دیوی کی طرف متوجہ ہوا، جس کے ناز و ادا کی فتنہ انگیزیاں برقرار تھیں اور جو ملکہ جہاں بن کر پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی۔ کچھ دن بعد ملک کافور نے ملکہ جہاں کا طلسم بھی پارا پارا کر دیا۔ کملا دیوی نئی نئی ملکہ جہاں بنی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بے نیازی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی فطرت کے خلاف سلطان کی تمام بیگمات کو جمع کیا اور انتہائی سرکش لہجے میں کہا، ہمارے حقوق کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ملک کافور کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کملا دیوی ملکہ جہاں نے اس خفیہ نشست میں ایک خوفناک تجویز پیش کی۔ سلطان کی دوسری بیگمات نے بھی بڑے جذباتی انداز میں اس کی تائید کی۔ پھر ملکہ جہاں نے بڑی رازداری کے ساتھ ملک کافور کے قتل کے لیے چند معتمد سپاہیوں کو مقرر کیا، مگر وہ سلطان کے اس محبوب کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ علاء الدین خلجی ملک کافور کے سلسلے میں بیگمات کے حسد سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے بہت پہلے بہترین شمشیر زنوں کا ایک فوجی دستہ ملک کافور کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ فوجی ہر وقت سائے کی طرح ملک کافور کے ہمراہ رہتے تھے اور ملک کافور برق رفتاری کے ساتھ کامیابی کے راستوں پر دوڑ رہا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے آج اسے ایسی ٹھوکر لگی تھی کہ وہ ماضی کے خوابوں سے باہر نکل آیا تھا، اور حقیقت حال یہ تھی کہ سلطان علاء الدین خلجی
ملک کافور سے بے نیاز ہو کر مسلسل چتوڑ کے اس تخت کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر رانی پدمنی جلوہ افروز تھی۔ بات اگر تخت کی ہوتی تو سلطان کا تخت اتنا وسیع تھا کہ چتوڑ جیسے کئی تخت اس کے ایک گوشے میں سما جاتے، مگر سلطان کو تخت سے زیادہ تخت نشیں کا خیال تھا، اور پھر اس خیال نے وحشت و جنوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ملک کافور سلطان کے اس جنوں کو بھی برداشت کر لیتا، مگر اس بات کی ضمانت دینے والا کون تھا کہ رانی پدمنی کی موجودگی میں اس کی موجودہ حیثیت برقرار رہے گی؟ اسی اندیشے نے ملک کافور کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ آج اس پوری سلطنت میں نہ اس کا کوئی ہمدرد تھا اور نہ کوئی غم گسار۔ وہ کس سے اپنے دل کا درد بیان کرتا؟ شاہوکار نند لال ہر سال اس سے ملنے آتا اور اس کی مسلسل فتوحات پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا، سلطان کو رام کرنے کے نئے طریقے بتاتا اور رخصت ہوتے وقت سرگوشیوں میں ایک ہی بات دہراتا، گوپی رام تو گوپی رام ہی رہے گا، ملک کافور نہیں ہو سکتا، تو ایک ہندو ہے، صرف ایک ہندو۔ ملک کافور نے نند لال کی گفتگو کے ایک ایک رمز کو سمجھ لیا تھا، مگر ابھی اس کی منزل بہت دور تھی۔ اچانک راستے میں پدمنی کے حسن کا سنگیا گرا آیا تو وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ آج اسے کسی شاطر اور جہاں دیدہ شخص کے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا نند لال کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مگر ملک کافور کی اس بد نصیبی کو کیا کہا جائے کہ چند ماہ پہلے ہی نند لال گردوں کی ہولناک بیماری کے سبب ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا۔ مرنے سے پہلے نند لال نے اپنے ایک خاص آدمی کے ہاتھ ملک کافور کو ایک خط بھیجا تھا، جسے پہلے سلطان علاء الدین خلجی کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور بعد میں وہی خط ملک کافور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ نند لال کے خط میں یہ مختصر سی عبارت درج تھی: گوپی رام، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرتے رہنا، ورنہ یہ بے چین آتما کئی جنم تک بھٹکتی رہے گی۔ نند لال کے اس خط میں کوئی خاص بات تحریر نہیں کی گئی تھی، لیکن ملک کافور جانتا تھا کہ گوپی رام کا لفظ کس طرف اشارہ کرتا ہے اور دعا سے مرنے والے کی کیا مراد تھی۔ نند لال کی موت کے بعد کچھ عرصے تک ملک کافور اداس رہا، اور پھر اس کی زندگی سیاست کے ہنگاموں میں گم ہو گئی۔ مگر آج ملک کافور کے دل میں نند لال کی یادوں کا درد پوری شدت سے اٹھا تھا۔ اس وقت اگر وہ بوڑھا ساہوکار زندہ ہوتا تو ملک کافور کے جلتے ہوئے زخموں پر اپنے برف جیسے مشوروں کا مرہم ضرور رکھتا، لیکن جانے والا بہت دور جا چکا تھا۔ ملک کافور نے ایک اور جامِ سرخ لبریز کیا اور غیر متوازن قدموں سے اپنے آراستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے بار بار نند لال کا چہرہ ابھر رہا تھا، پھر یکایک ملک کافور کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں برق سی لہرائی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا ہو، اور رانی پدمنی اس کے قدموں پر جھکی ہوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ملک کافور کو نند لال کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو سیاست کی کتاب میں ایک قیمتی اضافہ تھے۔ نند لال نے پہلی بار دہلی سے کمبایت رخصت ہوتے وقت کہا تھا: میں نے علاء الدین کو پہچان لیا ہے، وہ حسن پرست بھی ہے اور خوشامد پسند بھی۔ جب تیرے غمزدہ و ادا کے تمام حربے ناکارہ ہو جائیں تو اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دینا، بالآخر وہ پگھل جائے گا۔ نند لال کے الفاظ یاد آتے ہی ملک کافور کو کراش سا آ گیا۔ پھر اسی رات ملک کافور سلطان علاء الدین خلجی کے عشرت کدے میں داخل ہوا۔ سلطان معظم ملک کافور نے داخل ہوتے ہی بڑے دردناک لہجے میں اپنے فرمانروا کو صدا دی: کیا بات ہے ملک؟ علاء الدین خلجی نے چونک کر اپنے محبوب غلام کی طرف دیکھا۔ سلطان اس وقت عالم سرمستی میں تھا۔ یہ شاہ کے وہ لمحات ہوتے تھے جن میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جاتی تھی، مگر ملک کافور کو یہاں آنے کے لیے بھی کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور سلطان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ کثرت خمار کے باعث سلطان کچھ دیر تک تو صورتحال کو سمجھ ہی نہیں سکا، مگر جب ملک کافور کے گرم آنسوؤں نے اس کے پیروں کو بھگونا شروع کیا تو علاء الدین خلجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
ملک یہ کیا حرکت ہے؟ اچانک سلطان کے لہجے سے غصے کا اظہار ہونے لگا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو اس قدر ناشائستہ اور غیر مہذب ہو جائے گا۔ کیا تجھے ہمارے مزاج کا اندازہ نہیں؟ اور کیا تو خلوتوں کے آداب کو فراموش کر چکا ہے؟ اگر ملک کافور کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو سلطان کے یہ الفاظ سن کر سمجھ لیتا کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے معتوب ہو چکا ہے یا پھر اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مگر وہ ملک کافور تھا، سلطان علاء الدین خلجی کا محبوب غلام، اور اسی محبوبیت کے غرور و ناز نے فرما روائے ہند کے جلال کو جھٹلا دیا تھا۔ سلطان والا حشم مجھ سے زیادہ شاہی خلوتوں کے راز سے کون واقف ہوگا؟ ملک کافور کا سر علاء الدین خلجی کے قدموں پر تھا، لیکن اس کی آواز میں وہی کاٹ تھی جو حسن پرست شہنشاہوں کے قلب کو دو نیم کر دیتی ہے۔ اگرچہ اس وقت سلطان کے اعصاب نشے سے مغلوب ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ سنبھل کر بولا، اس میں کیا شک ہے؟ یہ کہتے ہوئے علاء الدین خلجی قطرے خم ہوا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ملک کافور کو اٹھایا۔ پھر جب وہ سلطان کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ملک، اگر تو ہمارے جذبوں کا رازدار نہیں ہوتا تو پھر ہم تجھے یہ شرف بھی نہ بخشتے۔ جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے سروں کو ہمارے قدم چھونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ سلطان معظم، یہ غلام اس حقیقت سے باخبر ہے۔ ملک کافور کے آنسو تھم گئے تھے، مگر آواز سے پھر بھی رکت جھلک رہی تھی۔ اب بتا، تجھ پر کیا گزری ہے؟ علاء الدین خلجی نے ملک کافور سے پوچھا۔ وہ کون ہے جس نے تیری خوابناک آنکھوں میں آنسو بھر دیے؟ سلطان کا لہجہ پر جلال تھا، مگر آواز میں لرزش سی تھی۔ تیری آنکھیں اشک ریزی کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، یہ تو سلطان کے لیے قرار جاں ہیں۔ کوئی نہیں سلطان معظم، کوئی نہیں۔ ملک کافور کی ہچکیاں دوبارہ جاری ہو گئی تھیں۔ اس عظیم الشان سلطنت میں کس کی جرت ہے کہ وہ آپ کے غلام کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ آپ کی عنایات خسروانہ نے تو زمین کو عرش اور ایک غلام کو شاہ بنا دیا ہے۔ پھر تیری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں جن کی نمی ہمیں اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی ہے؟ سلطان، کل تک یہ غلام جس چشم کرم کے سہارے زندہ تھا، آج وہی مہربان آنکھ رانی پدمنی کے نادیدہ نقش و نگار میں گم ہے۔ آخر جوش رقابت میں ملک کافور کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ملک، سلطان علاء الدین اس طرح چیخا کہ عشرت کدے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ غلام اگر درجہ محبوبیت تک بھی پہنچ جائے تو مزاج شاہ میں دخل اندازی کا اختیار نہیں رکھتا، پھر یہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے۔ سمندر اپنی مرضی سے موجزن ہوتا ہے، دریاؤں کو اس کا لحاظ رہنا چاہیے۔ شدت غضب سے سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان والا، میں بھی آپ کے دل کا مسئلہ ہوں۔ ملک کافور نے ایک بار پھر سلطان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ انسانی زندگی کے مسائل کا کوئی شمار نہیں۔ علاء الدین خلجی نے جھنجھلا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ ملک کافور کا سر فرش سے ٹکرا گیا۔ شہنشاہوں کے دل کسی ایک دائرے میں قید نہیں رہتے، اگر وہ اس بندش کو قبول کر لیں تو پھر انہیں شاہ کون کہے گا؟ بے شک تجھے بھی قربت کا فخر حاصل ہے۔ رانی پدمنی ہمارے قریب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ عورت بھی ہے، حسین بھی اور سرکش حکمراں بھی ہے۔ ہم اس سے یہ تینوں اعزاز چھین لیں گے۔ اگر اس کا کوئی اعزاز یا غرور برقرار رہا تو یہ ہمارا عطیہ ہوگا، ہماری بخشش خاص ہوگی، اور ایسا نہ ہو سکا تو ہندوستان کے نقشے پر دو ناموں میں سے صرف ایک نام اپنا وجود باقی رکھ سکے گا، عظیم خلجیوں کا عظیم وارث علاء الدین یا رانی پدمنی۔ سلطان کے جسم میں تحلیل ہو جانے والی شراب کی آگ اب اس کے چہرے پر بھی روشن ہو چکی تھی۔ ملک کافور کو نند لال کا تجویز کردہ نسخہ یاد آ گیا، مگر آج اس کا استعمال بھی بے اثر ثابت ہو رہا تھا۔ ملک کافور نے ہواؤں کا رخ پہچان لیا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ابھی وہ علاء الدین خلجی کے عشرت کدے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک بار پھر سلطان کی آواز گونجی،
جس طرح شہنشاہ کی مملکت میں لاکھوں انسان بستے ہیں، اسی طرح اس کے دل میں بیک وقت ہزاروں محبوب بھی قیام کر سکتے ہیں۔ رعایا کے کسی فرد کو شہنشاہ کی اس فراخ دلی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شہنشاہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے اس کے دل کے قریب رہنا ہے اور کسے زندگی سے دور ہو جانا ہے۔